الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے انتہائی قابل عزت قابل احترام
ذی قدر علماء کرام اور پاکستان کے اس عظیم شہر کراچی اور اس خوبصورت علاقے ملیر کینٹ ٹیپو سلطان سوسائٹی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ چند عرصے پہلے جب پہلی دفعہ میں آیا یہاں تو ماحول کچھ اور تھا، تو چونکہ یہاں کے میرے میزبان میرے محبوب بھائی حزب اللہ تنیو صاحب، جن کی محنت تھی، ایک لگن تھی، چاہت تھی، یہ دعوت دینے میرے گھر آئے، اور آج جب میں نے آج کے اس ماحول اور مجمع کو دیکھا تو میں نے ان سے کہا اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، یوں ہی قافلہ بنتا ہے، یوں ہی منزل تک بندہ پہنچتا ہے۔ شاعر نے کہا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، رہرو ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو آج یہ خوبصورت محفل انہوں نے منعقد کی ہے عظمت قرآن اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے۔ میں انہی دو باتوں پہ اپنی گفتگو مرکوز رکھوں گا اور آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ پہلی بات، قرآن کی عظمت۔ قرآن کی عظمت جتنا کوئی بولے، جتنا کوئی کہے، جتنا کوئی لکھے، جتنا کوئی بیان کرے اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ قرآن کی عظمت کے لیے کیا یہ تھوڑا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کبھی آپ نے اس جملے پہ غور کیا ہے؟ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، صحیفیں یہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن قرآن یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ قرآن میرے رب نے سب سے پہلے خود کہا ہے، رب کی ذات کے اندر سے نکلا ہے۔ میں بولتا ہوں تو میرا کلام میرے اندر سے نکلتا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چیز فنا ہوگی، حادث ہوگی، لیکن قرآن اللہ کے کلام کے اوپر کبھی فنا نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اس کی عظمت کے کیا کہنے میرے دوستو۔ قرآن میں اللہ نے خود اپنی کتاب کا تعارف بھی کروایا ہے۔ پہلے صفحے پہ آپ سے اعلان کیا کہ کتاب جو کھولنے لگا ہے ذرا یہ سن کے یہ کیسی کتاب ہے، فرمایا الف لام میم۔ ایسا نہیں چلے گا بھائی، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان اللہ۔ عجیب انداز ہے، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا اپنے دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے، تائید کے لیے، اس بات کے لیے ماحول کے مطابق اللہ کے کلیم آئے، جس دور میں آئے بڑے بڑے جادوگر ہیں، مدرسے جادوگروں کے کھلے ہوئے ہیں، جادو کا چرچا ہے، بادشاہ کے دربار میں جادوگروں کی رسائی ہے، لوگ بچوں کو جادوگر بنانے میں محنت کر رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات، ملیر کینٹ والوں،
ٹیپو سلطان میں آنے والے میرے غیور دوستو، اللہ نے اپنے کلیم کو معجزہ بھی ایسا دیا ہے، تمام جادوگر فرعون نے جمع کیے ہیں، میدان لگا ہے مقابلے کا، اللہ کے کلیم اپنے بھائی کے ساتھ دونوں تنے تنہا کھڑے ہیں، بادشاہ ایک طرف ہے، رعایا بھی اسی کے ساتھ ہے، قوم بھی اسی کے ساتھ ہے، ہزاروں اونٹوں کی اوپر رسیاں لادی ہوئی ہیں، میدان میں اترنے لگے، فرعون نے تخت بنایا ہے، تخت کے اوپر بیٹھا ہے، بادشاہی کے نشے میں ہے اور کہتا ہے آج جیت جاؤ گے، میرے مقرب بن جاؤ گے، میں تمہیں عہدے دوں گا، میں تمہیں وزارتیں دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ کے کہنے پر سارے جادوگر رسیاں میدان میں ڈالتے ہیں، رسیاں سانپ دکھائی دیتی ہیں، اللہ اکبر، چیخ اور پکار ہے، سارے جادوگر فرعون کے نعرے لگانے لگے، اللہ کے کلیم پریشان ہو گئے کہ ربا ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی، میرا عصا میری لاٹھی بھی سانپ بن جائے گی، تو لوگ جادو اور معجزے میں فرق کیسے کریں گے؟ ان کی رسی بھی سانپ بن جائے، میری لاٹھی بھی سانپ بن جائے، فرق کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرا کلیم تو پریشان نہ ہو، فرق ایسے ہوگا حق اور باطل میں، القی عصاکا، پھینک تو صحیح نہ میرا پیغمبر لاٹھی، جب اللہ کے کلیم لاٹھی پھینکتے ہیں، اللہ اکبر، اتنا بڑا اژدہا سانپ بن گیا۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، بس ایک ہی مرتبہ منہ کھولا اور ہزاروں اونٹوں پہ لادی ہوئی رسیاں ایک نوالا کر کے کھا گیا۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ ایک ہی، یہ میں قرآن کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، تلقف، نگل لیا۔ اور فرعون کی طرف جو ایسے منہ کھولا تو اس نے تخت سے چھلانگ لگائی اور سیدھا جا کے موسیٰ علیہ السلام کی پیٹھ کے پیچھے آگے، بچائیے۔ تو جیسا ماحول اس طرح معجزہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، کراچی والوں، ڈاکٹری کا دور تھا، حکمت کا دور تھا، طب کا دور تھا، بڑے بڑے حکیم ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسا دیا کہ قیامت تک یہ ڈاکٹر حیران و پریشان ہے، یہ عجیب معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر جس کو لا علاج کر دیتے ہیں کہ یہ ماں سے پیدا ہے نابینا، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، برس کا علاج نہیں ہے، اور اگر ان کا علاج ہو بھی جائے کراچی والوں تو موت کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا او میرا پیغمبر، میں نے آپ کو معجزہ ایسا دیا، نابینا آ جائے آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیں، بینائی میں عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ پھیرا، بینائی آ جاتی، کوڑ کا مریض، برس کا مریض ٹھیک ہو جاتا۔ اور قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے، قبر پہ آج کے کہتے کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ یہ کسی ڈاکٹر اور طبیب کے بس کی بات نہیں ہے۔ کراچی والوں، ہر نبی کو معجزہ ملا، ماحول کے مطابق ملا۔ جب میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شان والا پیغمبر، مقام والا پیغمبر، حسن و جمال والا پیغمبر، بخت و کمال والا پیغمبر، تخت و اقبال والا پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، سید الانبیاء پیغمبر، سبی سبل الہدا پیغمبر، ہادی عالم پیغمبر، جب وہ آتے ہیں تو اس وقت ماحول ڈاکٹری کا بھی نہیں ہے، ماحول جادوگری کا بھی نہیں تھا، ماحول شعر و شاعری کا تھا، فصاحت کا تھا، بلاغت کا تھا۔ عربوں کو اپنی بولی پہ اتنا ناز تھا کہ اپنے آپ کو عرب کہتے، باقی ساری کائنات کو وہ عجم کہتے۔ اور کراچی والوں، عجم کا معنی ہوتا ہے گنگا۔
ہمارے ہاں ہندکوں میں کہتے ہیں جو بول نہ سکتے نا اس کو کہتے ہیں چاڑا. پشتو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے چاڑا، یعنی یہ کہہ نہیں سکتا، گونگا ہے. تو باقی سب کو وہ گونگے کہتے ہیں. اور اپنے آپ کو عرب، تو عرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی کا وضاحت، کشادگی. کراچی والوں، اس سے بڑھ کر وضاحت اور کشادگی کیا ہو سکتی ہے کہ جس زبان میں جنگل کے درندے شیر کے 500 نام ہوں، جس زبان میں سر کے بال کے لیے الگ نام آئے، آبروؤں کے بال کے لیے الگ نام آئے، پلکوں کے بال کے لیے الگ نام آئے، داڑھی کے بال کے لیے الگ نام آئے، جسم کے بال کے لیے الگ نام آئے. اور میرے دوستو، گائے کے بالوں کے لیے الگ نام، اونٹ کے بالوں کے لیے الگ نام، دمبے بکرے کے بالوں کے لیے الگ نام آئے. جس بولی میں اتنی فصاحت ہو، اٹھائیے لسان العرب، اٹھائیے لغت کی کتابیں، جس بولی کے اندر اتنی کشادگی ہو کہ غم، دکھ، مصیبت کے لیے 4000 جملے ہیں. کتنے؟ 4000 جملے. ہم تکلیف کے لیے وہ تو ایک جملہ ہے، 2 ہیں، 10 زیادہ. اتنی وضاحت، اتنی کشادگی جس زبان میں ہے. اور کمال دیکھیے ان کے پاس پاور کتنی ہے. بادشاہ نے دربار لگایا ہوا ہے، 2 قوموں کی لڑائی ہے، فیصلہ بادشاہ کے سامنے ہونا ہے. کراچی والوں توجہ چاہوں گا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف. صرف قرآن کی ذرا عظمت دیکھیے. بادشاہ بیٹھا ہے، 2 قوموں کی لڑائی ہے، ہر قوم نے اپنا اپنا وکیل پیش کیا نمائندہ قوم کا. تو ایک قوم کی طرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے حارث ابن حلزہ. حارث ابن حلزہ کے کھڑا ہے، اس کے چہرے پہ برس کی بیماری ہے. اور بادشاہوں کا مزاج بھی بڑا نفیسہ ہوتا ہے. تو بادشاہ نے جب اس کے چہرے کو دیکھا نا تو بادشاہ کہنے لگا مجھے کراہت آتی ہے اس کی طرف دیکھنے سے، میری طبیعت خراب ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کی بات سننے سے پہلے میرے اور اس کے درمیان پردہ لٹکا دو، میری نظر اس کے چہرے پہ نہ پڑے. بیمار تھا، چہرے پہ مرض تھا. تو پردہ لٹکایا گیا بادشاہ کے درمیان اور حارث کے درمیان. حارث سمجھ گیا بات ابھی کی نہیں، پہلے ہی شکل نہیں دیکھنا چاہتا بادشاہ، پردہ لٹکا دیا تو یہ میرے حق میں فیصلہ کب کرے گا. بادشاہ کا رجحان دوسری قوم کی طرف ہو گیا. حارث سوچ میں پڑ گیا کہ آج میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، آج کلام کی طاقت ہوگی، آج فصاحت کی طاقت سے بولوں گا. تو بادشاہ نے کہا ہاں بولیے. حارث بولنا شروع کرتا ہے. کراچی والوں، فی بدی ہاتھ میں نیزہ لیے، نیزے کی نوک کے اوپر یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے. فی بدی ایک لمحے میں بولتے بولتے 70-80 اشعار کہہ دیے. اتنی فصاحت کے ساتھ، اتنی بلاغت کے ساتھ، اتنے جذبے کے ساتھ کہ نیزہ حارث کے ہاتھ کے باہر نکل آیا، ہاتھ میں سوراخ ہو گیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی، اتنی جوش میں لگا ہوا ہے. بادشاہ نے جب اس کی گفتگو کی یہ تاثیر، یہ کمال، یہ فصاحت و بلاغت اشعار کے سنے، مقدمہ شاعری میں پیش کیا اور اسی وقت اشعار تیار کیے. وہی بادشاہ جو شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بادشاہ نے کہا پردہ ہٹا دو. پردہ ہٹ گیا، فصاحت بڑھتی جا رہی ہے، شاعری میں زور دیتا جا رہا ہے. بادشاہ نے کہا مقدمہ بعد میں دیکھوں گا، پہلے اس کو میرے ساتھ آ کے بیٹھاؤ. دسترخوان لگایا، سامنے جس کو دیکھنا گوارا نہیں اسی کو سامنے بٹھا کے بادشاہ کھانا کھا رہا ہے. یہ طاقت ہے، یہ پاور تھی ان کے پاس. آج تک دنیا میں جتنے بھی لغت عربی پڑھتے ہیں ان کے اشعار فصاحت میں پڑھتے ہیں، کمال کی شاعری ہے. یہ پاور، یہ طاقت جن میں ہے، ایسے لوگ ہیں. لیکن جب قرآن آ گیا، قرآن آ گیا تو قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم. سبحان اللہ. ان جملوں کے خدا
خدا کی قسم توجہ ہوگی نا تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. یہ الف لام میم یہ حروف قرآن کی 29 سورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں. ان کو تفسیر کی اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. کوئی اس کا معنی نہیں جانتا. اس کا حقیقی معنی اللہ کے پاس ایک راز ہے. مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم تبلی السرائر، جس دن اللہ قیامت والے دن راز کھولے گا، سینوں کے راز کھلیں گے، ساری دنیا کے بڑے بڑے راز کھلیں گے. کہتے ہیں قیامت کا ایک لطف یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ ان باتوں کا بھی راز کھولے گا. وہ تو علم کے طلبگار تھے نا، اس کا بھی راز کھلے گا کہ کہیں فرمایا الف لام میم، کہیں فرمایا الف لام را، کہیں فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہیں فرمایا طٰہٰ انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. یہ حروف مقطعات ہیں. تو ان کے ہر مفسر نے اپنے ذوق کے مطابق کچھ چیزیں لینے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کو کا ذہن قرآن کے قریب ہو جائے. تقریب الی الفہم، تقریب فہم کے لیے. اب اس میں سے ایک جھلک بتانے لگا ہوں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ چیلنج دیا، کیونکہ مکے کے لوگوں نے کہا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوچتے ہیں، صبح کچھ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. کبھی کہتے کہ یہ فلاں لوہار ہے، اس کی دکان میں بیٹھتے ہیں، اس سے سیکھ لیتے ہیں. کبھی ایک کی طرف نسبت، کبھی دوسری کی طرف نسبت. قرآن نے آ کے کیا فرمایا؟ کراچی والوں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. او کائنات کے لوگوں، اگر تمہیں قرآن کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں شک ہے تو آخر تم بھی عربی ہو، تم شاعر بھی ہو، ادیب بھی ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، لکھنا بھی جانتے ہو. ایک نہیں بہت بہت بڑے بڑے قصیدے تم نے کہے ہیں، تمہارا دعویٰ بھی ہے. اگر محمد اکیلے بنا سکتا ہے تو تم سارے مل کے قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. لیکن اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر ساری کائنات کے جنات انسان جمع ہو جائیں، علماء ادباء شعراء فصحاء بلغاء جمع ہو جائیں، جو مرضی یہ کر لیں، قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے. آپ جانتے ہیں کراچی والوں، مخلوق ایک چیز بنائے اس کی جیسی بنانا ممکن ہے. ایک ملک نے ایٹم بم بنایا، پاکستان نے ان سے بہتر بنایا. ایک ملک نے جہاز بنایا، پاکستان نے ان سے بہتر بنایا. ایک ملک نے، ایک کمپنی نے سامسنگ کا موبائل بنایا، دوسری نے اس سے بہتر آئی فون بنایا. کسی نے ہونڈا نکالی، ٹویوٹا نے اس کے مقابلے میں بہتر نکالی ہے. لیکن جو چیز اللہ براہ راست بناتا ہے اس جیسی کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ نے آسمان بنایا، ساری کائنات مل کے آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتی. اللہ نے زمین بنائی، دنیا زمین نہیں بنا سکتی. اللہ نے سورج
بنایا، چاند بنایا، کوئی سورج چاند نہیں بنا سکتا۔ کراچی والوں پھر میرے جملے کی طرف توجہ چاہوں گا۔ سورج مخلوق ہے، چاند مخلوق ہے، فانی ہے، حادث ہے، آسمان مخلوق ہے، فانی ہے، حادث ہے۔ جب تم رب کی زمین جیسی زمین نہیں بنا سکتے، رب کے آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتے، تو رب کے قرآن جیسا قرآن کیسے بنا سکتے ہو؟ حالانکہ یہ تو مخلوق بھی نہیں، یہ تو اللہ کی صفت ہے، ایسے کہاں ممکن ہے؟ کیسے بنا کے لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکے۔ یقین کیجئے خنسا عورت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے پہلے، اسلام سے پہلے اس کا لقب تھا ارسا العرب، یہ تمام عرب کی سب سے بڑی مرثیہ خواہ تھی۔ اور کیسے؟ اس کے ایک بھائی ایک جنگ میں مارا گیا، 25 سال تک اس نے اپنے بھائی پہ شاعری کی، اور جب بھی کسی مجلس میں بھائی کا تذکرہ کرتی لوگوں کو اپنے بیٹے بھول جاتے، اس کے بھائی کے پیچھے رونا شروع کر دیتے۔ اتنا کمال اس کی شاعری میں۔ اور ایک مرتبہ عکاظ کی منڈی میں مشاعرے کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس شاعری کی مجلس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہر شاعر اس کی کچھ کہتا ہے، اور جج پتہ ہے کون ہے؟ جج خنسا ہے، خاتون، یہ جج ہے، فیصلہ یہ کرے گی۔ ایک نے اشعار پڑھے، دوسرے نے پڑھے، جب حسان نے اشعار پڑھے نے کہا ٹھہر گئے، آپ کے اس ایک شعر میں 8 غلطیاں ہیں، ایک شعر میں 8 غلطیاں ہیں۔ کہا پہلی غلطی، دوسری غلطی، تیسری غلطی گنوائی، کہاں ہیں؟ سب کے سامنے پیش کیا، نے کہا بالکل ہیں۔ اتنی بڑی شاعرہ، لیکن جب قرآن ان کے سامنے آیا، ایمان قبول کر لیا، خطوط آنا شروع ہو گئے لوگوں کی طرف سے کہ عرصہ گزر گیا، آپ کا قصیدہ نہیں آیا، کوئی غزل نہیں آئی، کوئی شاعری نہیں آئی۔ خنسا کہنے لگی قرآن جیسی فصاحت کے ہوتے ہوئے اب ہم شاعریاں نہیں کرتے، مجھے حیا آتی ہے۔ اس کلام جیسی کتاب، اس جیسا کلام ہونے کے باوجود بھی کوئی شاعریاں کرے اور کہے کہ فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ میرے دوستو، اتنے کمال کی کتاب ہے، ساری کائنات کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہے۔ مشرکین نے ہر میدان میں میرے پیغمبر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، جنگ میں مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی؟ ہر میدان میں۔ تو اگر قرآن بنانے میں جو مقابلے کا چیلنج تھا یہ ان کے بس میں ہوتا تو کر دیتے ہیں، جی کر دیتے۔ کوئی شاعر تو میدان میں نکلتا، ہر دن کعبے کی چوکٹ کے ساتھ ایک قصیدہ لٹک رہا ہے، سونے کے پانی سے لکھا ہوا، کوئی مائی کا لال جواب دے۔ جب قرآن کی آیت اتری نا یہ سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتوں پہ مشتمل سورت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کے لٹکا دو کعبے کے ساتھ، کسی میں جرت ہے تو جواب دو۔ لٹک رہا ہے، صفحے پہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی۔ ایک شاعر آ گیا، لبید آ گیا۔ لبید تو وہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ جب یہ بولے اور تمہارے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہ ہو ورقہ تو اپنی گردن پہ اس کے اشعار لکھ لیا کرو، ضائع نہ جانے دو، اور اگر قلم نہ ہو تو خنجر سے گلا زخمی کر کے لکھ لیا کرو، لیکن اس کے جملے نہ رہنے پائیں۔ آ گیا، سورت کوثر کو دیکھتا ہے، گھومتا ہے، حیران ہے۔ مشرکین خوش ہیں، آج بابا جواب دے گا۔ بابا کہنے لگا ایتونی بقرطاس، قلم کاغذ لے آؤ۔ سارے خوش ہو گئے، آج تو یہ جواب بھی مل جائے گا، قرآن کے مقابلے میں بولے گا بابا۔ بابا کہنے لگا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
بابا نے آخر میں لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ اللہ کی قسم یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں ہے، انسان کا کلام نہیں ہے یہ، میں نے اس کو ہر طرف سے دیکھا ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ تو عظمت قرآن جس انداز سے کوئی بیان کرے، فضیلت قرآن جس انداز سے کوئی بیان کرے، میں تو کہتا ہوں میرا دوست کراچی کے جوان، یہ تو وہ کتاب ہے جس رات میں آئی وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی ہے، یہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا، یہ جس زمین پہ آیا وہ زمین ام القریٰ بن گئی ہے، مدینہ میں آیا مدینۃ المنورہ بن گیا، یہ جس نبی پہ آیا وہ نبی رحمت للعالمین بن گیا، جس امت پہ آیا وہ امت کنتم خیر امت بن گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کس انداز سے اس کی عظمت کو دیکھو گے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں میں دیہات میں چلا گیا، تو یہ بڑے بڑے شاعر دیہات میں جاتے تھے، ان کے جانے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا کہ یہ دیہاتی عربی بڑی خاص بولتے ہیں، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ شہر کی بولی میں کیا ہوتی ہے؟ ملاوٹ ہوتی ہے۔ ایک شہر میں آپ دیکھو پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، کوئی سرائکی بول رہا ہے، کوئی سندھی بول رہا ہے، تو اب یہ ساری زبانیں خلط ملط ہوتی ہیں، گڑمڑ ہو جاتی ہیں۔ شہر والوں کی پشتو دیکھو وہ بھی گلابی ہوتی ہے، وہ ساری زبانیں۔ تو جب وہ گاؤں جاتے تو گاؤں والے کہتے تھے شہر میں رہتا ہے اپنی بولی خراب کر کے آ گیا، تو دیہات میں نہ دیہاتی باہر آئے نہ باہر کا کوئی بندہ اندر جائے، تو زبان خالص رہتی۔ کہتے اسی طرح صحرا میں جا رہا ہوں، قرآن کی یہ آیت پڑھی انہوں نے، کون سی آیت؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یہ نبی کریم کو اللہ نے حکم دیا۔ کراچی والوں معنی کیا ہے اس کا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یہ نہیں فرمایا بَيِّن بِمَا تُؤْمَرُ، یہ نہیں فرمایا قُلْ بِمَا تُؤْمَرُ، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کہیے آپ بولیے، بلکہ فرمایا فَاصْدَعْ، صدع لغت عربی میں کہتے ہیں کانچ کی شیشی ہو، آپ اسے پتھر پہ رکھیں، اوپر سے دوسرا مار دیں، وہ شیشی چور چور ہو جائے، اب آپ جو مرضی ہے کر لیں وہ جڑے گی، وہ شیشہ جڑے گا، اور اگر جڑ بھی جائے تو بیچ میں لکیر دراڑ ضرور آئے گی۔ آئینہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے، آپ جتنا جوڑنے کی کوشش کرو بیچ میں دراڑ آئے گی۔ تو معنی کیا ہے؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، میرا پیغمبر حق ایسے بیان کر، توحید ایسے بیان کر کہ حق اور باطل کے درمیان ایسا نکھیڑا آ جائے، ایسی جدائی آ جائے کہ پھر کوئی حق اور باطل کو ملانا چاہے بھی تو مل نہ سکے۔ اور میرے شیخ مانا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں تقریر میں یہ نہ کہا کرو، وہ آپ کو اردو میں لفظ کہہ دیتا ہوں پنجابی میں، ساوا ساوا گول گول۔ ساوا ہمارے ہاں کہتے ہیں سبز، یہ جیسے پتہ ہے، گول تو گول کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جی ساوا ساوا گول گول کیا ہے؟ تو دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ میٹھا ہے جس کا شربت بنتا ہے، دیکھو سبز بھی ہے گول بھی ہے اور اندر سے میٹھا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ساوا ساوا گول گول نہ کہو، صاف لفظ کہو کہ نارنج ہے، صاف لفظ کہو کہ یہ میٹھا ہے، جس چیز کا نام لیتے ہو صاف لفظوں میں بتاؤ، ساوا ساوا گول گول مت کرو۔ تو قرآن بھی کہتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، میرے پیغمبر حق ایسے نکھیڑ کے بیان کر دیجئے کہ کسی کے اوپر کوئی خفا نہ رہے، شبہ نہ رہے، بت پرستی میں توحید میں فرق آ جائے، شرک اور توحید میں فرق آ جائے، کفر اور ایمان میں فرق آ جائے، سچ اور جھوٹ میں فرق آ جائے، حق اور باطل میں فرق آ جائے، نکھیڑا کر دیجئے میرے پاک پیغمبر۔ تو جب دیہاتی نے یہ لفظ سنے فوراً سجدے میں گر پڑے، سجدہ کیا، سر اٹھایا، نے کہا بھائی سجدہ تو کیوں کیا تو نے؟
کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ قرآن ہے؟ نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں یہ کیا ہے، صرف یہ جملہ میں نے سنا تو سجدت لفصاحتہ، میں نے اس کی فصاحت کو سجدہ کیا ہے۔ اتنا پاور ہے اس جملے میں۔ ہم چونکہ عجمی ہیں تو ہمیں کیا پاور کا پتہ ہے، ہم تو قرآن کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں، چوم لیا، بوسہ دے دیا، اوپر رکھ دیا، بچوں کی پہنچ سے بھی دور اور بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھ دیا۔ اور کوئی زیادہ ہی پیار کرتا ہو قرآن سے تو رمضان میں ہاتھ لگا لیتا ہے قرآن کو، جی، یا اتنا ہی ہے کہ آگے کہتا ہے مولانا صاحب کوئی سونا جا تعویذ دے دو، خوبصورت سا تعویذ بنا کے دے دو۔ اب تو سادے ہیں، گائے کے لیے بھی تعویذ، بکری کے لیے، بھینس کے لیے، کام آسان ہو گیا۔ ہم اتنا سمجھتے ہیں، نہ میرا دوست، قرآن تو ہدایت بن کے آیا تھا، قرآن تو آپ کی زندگی بدلنے آیا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، چند دن پہلے ہمارے سوات خیبر پختونخوا میں علاقہ ہے سوات، اور سوات کا خوبصورت ترین علاقہ ہے بحرین۔ پورے ملک سے سیاح جاتے ہیں، حزب اللہ صاحب بھی آئے تھے، تو انہوں نے کہا میرا بیان تھا سوات میں، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم تو اسلام آباد سے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بس سیدھے آؤ، میں بھی گھر میں نہیں ہوں۔ تو پھر ہم بحرین میں رات گزاری، ایک عجیب سا ماحول تھا۔ وہاں میں نے بیان کیا قرآن کی عظمت پہ، تو جس کے گھر میں ٹھہرا وہ شخص سفید ریش ہے، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب قرآن کی عظمت آپ نے بیان کی، مجھے اپنی والدہ دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے سنیے ذرا، کہتا ہے اس دور میں عاشق قرآن اگر خاتون دیکھنی ہے تو میری ماں ہے۔ میں نے کہا مجھے بتلاؤ تو صحیح کچھ، مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ کیا ہے۔ کہنے لگا بوڑھی ہڈیاں ہیں اس کی، جب میرے بال سفید ہیں تو وہ تو بوڑھی ہوگی، بوڑھی عورت ہے، گھر میں قرآن کے 5-6 نسخے پڑے ہوئے ہیں، مصحف، کسی آپ نے یہ تحفہ کیا، کسی نے دوسرا تحفہ دیا، تو جس نے تحفہ دیا ہے، جب بھی میں گھر جاتا ہوں میری ماں یا نماز پڑھتی ہے یا قرآن پڑھتی ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ 3-4 پارے ایک مصحف میں پڑھے، تو ہم نے کہا اماں جی بس ٹھیک ہے، کہنے لگی نہیں یہ دوسرا مصحف ناراض ہو جائے گا کہ اس سے پڑھا ہے مجھ سے نہیں پڑھا، پڑھی لکھی نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، کہنے لگی 2-3 پارے اس مصحف سے بھی پڑھ لوں، جب ادھر پڑھ لی کہنے لگی یہ بھی تو کسی نے تحفے میں دیا ہے، اب یہ بھی نسخہ ناراض ہوگا، تو 6-7 نسخے ہیں، ہر نسخے میں سے 2-2 3-3 پارے پڑھنا۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے قرآن کے الفاظ سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ اس کمزور ہاتھوں سے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، پورا سبحان اللہ، رجسٹر بھر دیے، یا مصلح پہ ہوتی ہے، وہاں سے اٹھتی ہے تو سامنے قرآن ہوتا ہے۔ میں نے کہا واقعی قرآن کی محبت جس کے دل میں اللہ ڈال دے، یہ عظمتیں ہمارے دن رات کی اس محنت کا مقصد کیا ہے کہ آؤ لوگوں قرآن سے تعلق جوڑو۔ قرآن آیا کس لیے؟ ہدی للناس، یہ تو ہدایت بن کے آیا ہے، قرآن ہدایت بن کے آیا، اور صاحب قرآن میرا پاک پیغمبر ہادی بن کے آیا، قرآن وعظ بن کے آیا تو میرا نبی واعظ بن کے آیا، قرآن نصیحت بن کے آیا تو میرا پاک پیغمبر ناصح بن کے آیا، قرآن اجمال بن کے آیا تو میرا محبوب پیغمبر تفصیل بن کے آیا۔ اور اگر کراچی والوں یوں کہوں کہ قرآن روح بن کے آیا تو میرا نبی اس روح کے لیے بدن بن کے آیا، اور اگر آگے بڑھ کے کہوں کہ قرآن نور بن کے آیا تو میرا نبی سراج منیر بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، نور کیسے ہے؟ قد برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سبحان اللہ،
نے نور مبین نازل کیا آپ کی طرف تو قرآن نور بن کے آیا. تو نبی سے قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا تو نور مبین قرآن آیا، سراج منیر صاحب قرآن آئے، معاشرے کی اصلاح کی جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ذکر بالقرآن، نصیحت کر میرے پیغمبر قرآن سے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، نصیحت آ گئی میرے پیغمبر، نصیحت کر قرآن سے. کبھی اللہ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میرے